السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 5۔ جبکہ دوسری جانب اس شخص پہ اس کے انکشاف کا کسی طور پہ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ یوں ہی پرسکون انداز میں کھڑا اسے دروازے کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جان کر اچھا لگا کہ یہ شخص تمہارا شوہر ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ جان کر اچھا لگا کہ یہ مر چکا ہے۔ اس کی پرسکون آواز سے وہ کرنٹ کھا کے پلٹی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، اور جیسے ہی بات اس کی سمجھ میں آئی وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب لپکی اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ اس کے گال پہ چھاپ دیا۔ چٹاخ! اس کے کانپتے ہاتھ میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ تھپڑ چہرے پر پڑتے ہی اس کا چہرہ ہلکا سا دوسری جانب مڑا، لیکن اس نے وہیں بس نہ کیا بلکہ بپھری شیرنی کی مانند وہ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں جکڑتی چلائی۔ کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ تم اس کے متعلق ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بنا کسی خوف و خطر کے اس کا گریبان جھنجھوڑتی ہوئی وہ حلق کے بل غرائی تو نہ جانے کیوں اس شخص کی آنکھوں کا سرد تاثر مزید گہرا ہوا۔ آج کے بعد میرے گریبان تک آپ کے ہاتھ پہنچے تو میں یہ بھولنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا کہ آپ ایک عورت ہیں۔ سرد لہجے میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا، مگر دوسری جانب اس کی ایک نظر سے خوفزدہ ہو جانے والی وہ اس کی اس سنگین دھمکی کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی کہ اب کی بار تو وار سیدھا دل پہ لگا تھا۔ اور اگر آج کے بعد تم نے یوں میرے گھر یا میرے ہاسپٹل میں گھس کے میرے کسی بھی ذاتی معاملے میں کوئی بھی فضول گوئی کی تو میں اپنے ہر فرض کو فراموش کرتی تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ سرخ آنکھوں میں گہری کاٹ لیے وہ مضبوط لہجے میں بولی تو وہ ایک دم سے کھل کے مسکرا دیا۔ امپریسو! مجھے لگتا تھا کہ ڈاکٹرز بہت نرم دل ہوتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ جیسے ڈاکٹر کی نرم دلی ایک شخص کی ذات سے مشروط ہے۔ اس کے لہجے میں چھپے طنز نے اس پہ جیسے ٹھنڈا پانی انڈیلا ہو، وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پہ بکھری تصویروں کو دیکھا تو دماغ جیسے ہل سا گیا کہ جو راز اتنے عرصے سے وہ خود کے سامنے لانے سے ڈرتی تھی اسے وہ آج کیسے ایک قطعی انجان شخص کے سامنے اتنے واضح انداز میں بیان کر سکتی تھی۔ یہ سوچ آتی اس کا پورا وجود سرد پڑا، جبکہ آنکھوں کے گوشے مزید سرخ ہونے لگے۔ بینڈیج کروانی ہے نا آپ کو؟ وہاں بیٹھیں، وہ ایک دم سے بے تاثر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اسے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود میڈیکل باکس لیے کرسی گھسیٹ کے اس کے نزدیک جا بیٹھی۔ اور پھر جتنی دیر تک اس نے اس کی بینڈیج کی وہ اس کی گہری نگاہوں کا ارتکاز اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن کچھ بھی ظاہر کیے بغیر وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ آپ کا کام ہو چکا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، اور اگر باہر کھڑے گارڈز کی گولیوں سے بچ گئے تو آج کے بعد میرے سامنے مت آئیے گا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ہاتھ دھونے چلتی، جبکہ وہ گہری نگاہوں سے اس کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھا اور بہت اطمینان کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھا۔ اس کو کھڑکی سے کودے 10 سیکنڈز گزرے ہوں گے جب رات کی تاریکی میں یہ خوبصورت سا پیلس گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا، جبکہ دوسری جانب واش روم سے نکلتی زرشے کھلی کھڑکی سے آتی گولیوں کی خوفناک آواز سن کے اپنی جگہ ساکت رہ گئی، اور یہ خیال ذہن میں آتے ہی کہ یہ گولیاں کس طرح برسی ہوں گی اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ اب وہ لہراتی ہوئی وہیں دبیس قالین پہ گرتی چلی گئی۔ وسیع اور عریض مگر خوبصورت سے آراستہ ڈرائنگ روم میں رکھے بیش قیمت صوفوں میں سے ایک پہ شاہانہ انداز میں بیٹھے شرابکن نے انتہائی ناگواری سے انیا کے روتے ہوئے وجود کو دیکھا، جو آج ایک بار پھر اس سے ملنے عالم ولا آئی تھی، جس تک رسائی بس چند مخصوص لوگوں کو ہی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو افغان؟ تم کل اس لڑکی کو مال بھی لے گئے اور آج اس کے ساتھ شادی بھی کر لو گے۔ جو حقوق میرے تھے وہ تم اس پہ لٹا رہے ہو۔ سسکتی ہوئی وہ تکلیف سے بولتی چلی گئی تو اس نے قدرے آگے کو جھکتے ہوئے ٹیبل پر پڑا اپنا سگار کیس اٹھایا اور سگار نکال کے سلگانے لگا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی یہ مجھے یوں شکوہ کرتے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ تم مسلسل 3 دنوں سے یہی کام کر رہی ہو۔ اس کی ناگوار آواز ابھری تو انیا کے بہتے آنسو ٹھٹر گئے اور اس نے افسوس بھری نگاہوں سے اس بے حس شخص کو دیکھا جو دلوں کے ساتھ کھیلنے کا بخوبی ماہر تھا۔
لیکن افغان میں تمہاری منگیتر ہوں تو کیا میرا، وہ بول رہی تھی جب اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی بات قطع کی۔ تم میری منگیتر ہو تو میں نے کب اس بات سے انکار کی ہے؟ جو ٹائم شادی کے لیے دیا تھا اسی ٹائم میں تم سے شادی کروں گا۔ سپاٹ لہجہ اس کے دل پہ برچھاں سا چلا گیا، لیکن وہ لب بھینچتی چپ کر گئی کہ جانتی تھی کہ جتنا اس شخص کے سامنے بولے گی اتنی ہی اہمیت کھوتی چلی جائے گی۔ خاموش ہونٹوں مگر نفرت کے احساس سے ابلتے دماغ میں ظالم میر سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا چھیننے کا بدلہ لینے کے لیے وہ پرعزم انداز میں بہت کچھ سوچنے لگی۔ شام 7 بجے ہال میں پہنچ جانا۔ اس کی سنجیدہ آواز سے وہ خیالات کی گردش سے باہر نکلی اور اسے نظر اٹھا کے دیکھا جو کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ وہ اس کے الفاظ سے بلبلاتی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ تمہارا پلان پسند نہیں آیا مجھے پارٹنر، اس گھٹیا ٹرک کے علاوہ کچھ یونیک کرتے نا۔ سیاہ شرٹ کے اوپری بٹن کھولے وہ آرام دہ کرسی پر نیم دراز حالت میں موبائل کان سے لگائے دوسری جانب موجود شخص کو سلکا گیا۔ اگر تم سے میری بہت قیمتی جان نہ وابستہ ہوتی تو میں اس گھٹیا ٹرک کی بجائے میرے گھر کی حدود پار کرنے کے جرم میں عبرتناک سزا دیتا۔ اس کی خشونت بھری آواز سے بھی اس کے چہرے سے مسکان کم نہ ہوئی، بلکہ وہ بہت محظوظ انداز میں کان کی لو کھجاتا ہوا بولا، تو کیا تمہیں ترس نہیں آئے گا اپنی یہ قیمتی جان پہ جس کے لیے میں یہ حدود پار کرتا ہوں؟ اس نے قیمتی جان پہ قدرے زور دیتے ہوئے کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ یہ میرا تیری ذات پہ ترس ہی ہے جو تو زندہ گھوم رہا ہے۔ وہ بھڑک اٹھا۔ شکریہ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ترس تم ہمیشہ میری ذات پہ کھانے والے ہو۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، سنا ہے کہ ایک پارٹنر کسی اور کی بھی زندگی تباہ کرنے والے ہو؟ اس نے محظوظ کن انداز میں اس کی گرفت موبائل پہ سخت ہوئی۔ میری ذات میں دلچسپی لینا چھوڑ دو ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں ترس کھانا چھوڑ دوں، وحشت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کال بند کر کے موبائل پرے پھینکا، جبکہ وہ موبائل ہاتھوں میں گھماتا ہولے ہولے کرسی ہلانے لگا۔ وہ کثر مندی سے لیٹے ہوئے آنے والے لمحات کے متعلق سوچ رہی تھی جو اس کی ساری زندگی کو تلپٹ کر دینے والے تھے، لیکن وہ چاہ کے ان لمحات کو روک نہیں سکتی تھی یا شاید روکنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ ظالم، تم اس شادی سے منع کیوں نہیں کر دیتی؟ منتشا نے اس کا زرد چہرہ دیکھتے ہوئے کہا جسے ہر بار دیکھ کے انہیں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ تو رنگوں سے بھرپور کھلکھلاتی ہوئی لڑکی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے منع نہیں کیا ہوگا؟ لیکن اس شخص کے دماغی اسکروٹ شاید ڈھیلے ہیں جو اتنی چھوٹی سی بات کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ بیزاری سے کہتی کروٹ بدل گئی۔ پھر تم اس کو ساری سچائی بتا دو، پھر شاید تمہیں یوں در در کی، وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی جب اس نے درستگی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ میرے عشق میں گوڈے گوڈے غرق نہیں ہوا کہ میں اسے اپنے دکھ سکھ بانٹنے لگوں۔ میں اس کے لیے ماں سوائے ایک ورکر کے کچھ نہیں ہوں۔ سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پلکیں مول لیں، لیکن کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ مسز جوزف تیزی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ظالے، نیچے شرابگن کی گاڑی آئی ہے تمہیں لینے کے لیے۔ ان کی اطلاع پہ اس کا دل چند ثانیے تھم سا گیا، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالتی وہ اٹھی اور اپنے بال سمیٹنے لگی۔ چلتی ہوں میں، آپ لوگ بھی ٹائم پہ ہال پہنچ جائیے گا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جو لوگ اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھے وہ یوں بیگانے انداز میں اس کی زندگی کے اہم موقع پہ شریک ہوں گے، لیکن اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی اس طرح سے ہوگی۔ مگر ہر بار ایسا تو نہیں ہوتا کہ جیسا سوچا جائے ویسا ہی ہو، کہ انسان کی ہر تدبیر اوپر والے کی تدبیر کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو بہت مضبوط کرتے ہوئے وہ ان کے گلے لگی اور ان سے مل کے اپنا بیگ سنبھالتی دروازہ پار کر گئی۔ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے وہ ہاسٹل کے گیٹ کو پار کرتی سامنے کھڑی کار کی جانب بڑھی اور ڈرائیور کے دروازہ کھولنے سے قبل وہ دروازہ کھولتی پچھلی سیٹ پر ڈھیر ہو گئی۔ تم انسان ہو کہ مشین؟ اگر وقت سے 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جاؤ گے تو کوئی قباحت نہ ہوگی۔ سیٹ کی پشت پہ سر ٹکاتی وہ اپنی کرواہٹ ڈرائیور پر انڈیلتی بنا اس کا جواب سنے پلکیں مون گئی۔ قباحت تو کچھ نہیں ہوگی، لیکن اس کی زندگی کے دن کم ہو سکتے ہیں۔ پہلو سے آتی گھمبیر آواز اور نتنوں سے ٹکراتی دل فریب خوشبو کے احساس سے اس نے فوراً آنکھیں وا کرتے ہوئے اپنے پہلو میں دیکھا جہاں وہ اپنے معمول کے حلیے سے ہٹ کے اس وقت نیوی بلو کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس گہری نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اسے گہری نگاہوں سے گھبراتی وہ فوراً پلکیں جھکاتی نامحسوس انداز میں اپنی جگہ سے پرے کھسک گئی، جبکہ وہ ابھی تلک اس کے زرد چہرے کو فوکس میں رکھے نہ جانے کیا تانے بانے بن رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟
اچانک اس کی انتہائی غیر متوقع آواز گاڑی میں گونجی تو اس نے آنکھوں میں تحیر لیے اس کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پہ چھائے تاثرات کو سمجھتے ہوئے وہ اس کی جانب جھکا تو وہ ڈرائیور کی موجودگی کے باعث گڑبڑائی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری شادی والے دن میری مسز کی طبیعت خراب ہو۔ مسز کی فٹنس کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ جمائے وہ زوم آئینی انداز میں بولتا اس کے دل کو پتنگے لگا گیا، جبکہ چہرہ اس کی اس قدر غیر متوقع نزدیکی اور بے باکی پہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ یہ شادی محض ایک صفاتی وہ اسے اس رشتے کی اصل حقیقت سے متعارف کروانے کو تھی۔ جب اس نے اپنا خوبرو چہرہ اس کے چہرے کے مزید نزدیک لایا تو اس کا دل چاہا وہ یہیں شرم سے ڈوب مرے یا اس شخص کو مار دے جسے دوسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہی نہیں تھا۔ تم اپنے الفاظ کا گلا خود ہی گھونٹو گی یا میں انہیں اپنے انداز سے بند کرواؤں؟ نرم لہجہ مگر آواز میں چھپی دھمکی پہ اس نے بنا اس کی بات کی زمانیت کو سمجھتے ہوئے اس کی جانب بھنا کے دیکھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کرتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ چونکی۔ جاؤ اور شرابگن کے ہونے کی تیاری اس کے شایان شان کر کے آؤ۔ جدید اور مہنگے ترین بیوٹی پارلر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا تو نہ جانے کیوں اس کا پورا وجود کپا اٹھا، لیکن وہ گہری سانس بھرتی اپنا بیگ سنبھالتی دروازہ کھولنے لگی تو اس نے عقب سے فوراً اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، جبکہ سانسیں اس کی اس گستاخی پہ رک رک کے چلنے لگیں۔ تمہارے تیار ہونے کے بعد ڈرائیور تمہیں سیدھا ہال ہی لے آئے گا۔ اسے اطلاع دیتے ہوئے اس نے ہلکا سا اسے خود میں بھینچتے ہوئے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکلتی گہرے گہرے سانس لیتی اپنی منتشر دھڑکنوں کو اعتدال پہ لانے لگی، جبکہ وہ پورے سرار انداز میں مسکراتا ہوا اسے پارلر میں داخل ہوتا دیکھ کے موبائل پہ ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ زرشالے، تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ سہرش نے پرجوش انداز میں کلاس میں داخل ہوتی زرشالے کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک سائڈ پہ لے جاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے انداز پہ حیران ہوتی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ بات بتانے کے لیے مجھے دنیا کے کس کونے میں لے کے جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے اس نے اسے چھیڑا تو وہ سر جھٹکتے اس کے نزدیک ہوئی۔ کل پروفیسر احمد نے کہا تھا کہ اسائنمنٹ کے لیے میں گروپس بناؤں گا۔ اس نے خواہ سسپینس پھیلانے کی کوشش کی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ ابھی بھی اس کی پرجوش حالت کا سدباب نہ سمجھ سکی تھی۔ بلاج مصطفیٰ کو کس کے گروپ میں ایڈ کر دیا ہے سر نے؟ اس کے سوال پہ اس کا دل اپنی لے بدلتا ایک لمحے کو رک رک کے دھڑکا، لیکن وہ بنا کچھ بولے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسی لڑکی کے گروپ میں جسے کچھ دن پہلے اس نے بھرے مجمع میں تھپڑ مارا تھا۔ اس کے بلاخر بات مکمل کرنے پر اس کے ہونٹ او کے صورت میں گول ہوئے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس اتفاق پہ وہ لڑکی تو پھولے نہیں سما رہی، لیکن پورے ڈپارٹمنٹ کو بلاج کے رد عمل کا انتظار ہے۔ وہ بول رہی تھی جبکہ اس کے سامنے کھڑی زرشالے کا پورا دھیان اس وقت اس کے عقب میں دکھائی دیتے بلاج کی جانب تھا، جو بہت تیز قدموں کے ساتھ ڈین کے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تم جس رد عمل کا انتظار کر رہی ہو وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ بلاج مصطفیٰ ڈین کے آفس میں جا چکا ہے۔ زرشالے نے اپنے مخصوص انداز میں اسے اطلاع دی اور بنا اس کا رد عمل دیکھے واپس کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔